دنیا کی دو بڑی طاقتیں، ایک طرف واشنگٹن، دوسری طرف بیجنگ، اور ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، معاشی جنگ، تائیوان تنازع اور بدلتے عالمی سیاست۔ ایسے وقت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین صرف ایک سفارتی ملاقات نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی رہیں۔ بیجنگ کے عظیم ہالز میں ہونے والی ملاقاتوں میں تجارت، تائیوان تنازع، ایران امریکہ جنگ، ٹیکنالوجی اور ٹیرف وار سمیت ہر مسئلے پر بات ہوئی۔ کئی گھنٹوں پر محیط مذاکرات، بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی گفتگو اور کیمروں کے سامنے دیے گئے محتاط بیانات نے عالمی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی۔ امریکی صدر کو چین میں شایان شان پروٹوکول تو ملا، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس دورے سے کچھ حاصل بھی کر پائے یا نہیں؟ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے ساتھ کسی بڑے تجارتی معاہدے اور ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے چین سے کسی ٹھوس مدد کے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ ناظرین، امریکی صدر کے دورہ چین کے دوران ایران امریکہ جنگ اور تائیوان تنازع کو لے کر متضاد بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ جمعرات کے روز ہونے والی بات چیت کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ دونوں رہنماؤں میں آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے امکان پر بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی بیان میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ چین امریکی تیل کی خریداری بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے تاکہ وہ مشرق وسطیٰ پر اپنی توانائی کے انحصار کو کم کر سکے۔ لیکن جمعے کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات کچھ دیر پہلے چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے ایک سخت بیان سامنے آیا۔ اس بیان میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ پر کھلی ناراضی کا اظہار کیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کے اس بیان میں کہا گیا کہ یہ ایک ایسا تنازع ہے جو کبھی شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اب یہ تنازع مزید جاری رہنے کا کوئی جواز نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ہی چین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تیل کی سپلائی اور عالمی معیشت کو متاثر کرنے والی اس جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کی کوششوں کی حمایت کی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے بعد کہا کہ ایران کے معاملے پر دونوں رہنماؤں کی سوچ کافی حد تک ایک جیسی ہے، لیکن چینی صدر شی جن پنگ نے اس پر کوئی براہ راست تبصرہ نہیں کیا۔ اسی طرح دورے کے دوران تائیوان تنازع پر امریکی صدر کا موقف رہا کہ چینی صدر کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، جبکہ رپورٹس کے مطابق شی جن پنگ نے دورے کے دوران امریکی صدر کو خبردار کیا کہ اگر چین کے بنیادی قومی مفاد خصوصاً تائیوان کے مسئلے کو کسی بھی طرح نقصان پہنچایا گیا یا غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا تو حالات تیزی سے بگڑ سکتے ہیں اور یہ کشیدگی کھلے تصادم کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ جبکہ دورے کے اختتام پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے بیان سے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ تائیوان کے حوالے سے چینی صدر کے ساتھ تفصیل سے بات کی ہے، وہ تائیوان کو ہتھیار دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ جبکہ ایران کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایران کا جوہری پروگرام 20 سال تک معطل ہونے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ناظرین، امریکی صدر کے دورہ چین کے حوالے سے رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ ان ملاقاتوں کا سب سے بڑا اور نمایاں نتیجہ جیسے معاہدے کی صورت میں پیش کیا گیا وہ بھی توقعات پر پورا نہ اتر سکا۔ چین نے امریکہ سے 500 بوئنگ طیارے خریدنا تھے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ چین بوئنگ کے 200 طیارے خریدے گا۔ امریکی صدر کے اس بیان کے بعد بوئنگ کے شیئرز میں تقریباً 4% کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو وضاحت دینا پڑ گئی کہ اگر ابتدائی 200 طیاروں کے آرڈرز پر کمپنی اچھا کام کرے تو یہ تعداد مستقبل میں بڑھ کر 750 طیاروں تک بھی جا سکتی ہے۔ اس بیان نے اگرچہ کچھ حد تک توقعات کو کھلا رکھا، لیکن فوری طور پر یہ واضح ہو گیا کہ اس ڈیل کو بھی وہ تاریخی کامیابی نہیں سمجھا جا رہا جس کی پیشگوئی کی جا رہی تھی۔ دورے کے دوران امریکہ کی جانب سے نوئیڈا کے جدید H-200 چپس کی چین کو فروخت کے معاملے پر بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ حالانکہ کمپنی کے سی ای او کی اس دورے میں اچانک اور غیر معمولی شرکت نے اس توقع کو مزید بڑھا دیا تھا شاید کہ اس معاملے میں کوئی نرمی آئے گی۔ دوسری جانب امریکی صدر یہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے، مگر نایاب معدنیات کے سپلائی کا مسئلہ جوں کا توں رہا، جو طویل عرصے سے دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ کا باعث بنا ہوا ہے، جبکہ ٹیرف کے معاملے پر بھی کوئی بڑا بریک تھرو نہیں دیکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دورہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں برف پگھلائے گا؟ کیا معاشی جنگ نرمی آئے گی؟ اور آخر اس دورے میں کیا طے پایا، کس نے کیا حاصل کیا، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ایشیا ون نیوز انس ملک۔ انس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انس، یہ دورے پہ سب کی نظریں تھی، کہا جا رہا تھا ایک بڑا اہم دورہ ہوگا، سب لوگ جو ہیں وہ اس دورے کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس دورے کو کیا نام آپ دیں گے؟ کامیاب رہا یا صرف پھر بات چیت، یا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ بہت زیادہ تھا؟
بہت بہت شکریہ مدثر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. میرے خیال سے اگر حالیہ دورے چین کو آپ دیکھیں صدر ٹرمپ کے، خاص طور پہ ایران امریکہ مذاکرات اور پاکستان کا رول اور جنرلی خطے کے تناظر میں اور سفارتکاری کے تناظر میں، تو میرے خیال سے اس میں کچھ واضح کامیابیاں ضرور ہیں، اور لیکن کچھ ابھی بھی جو کلیئر کٹ معاملات ہیں وہ جو ہے وہ غیر واضح ہیں. میرے خیال سے جو اہم نتائج جو ہیں، سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ چین اور امریکہ نے کم از کم زبانی طور پر اس بات پر ضرور اتفاق کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ یا کشیدگی کو جو ہے وہ مزید نہیں بڑھاوا دیا جائے، اور اسٹریٹ آف ہارموز یا آبنائے ہارموز کو کھولنا چاہیے، اس کو کھلی رہنا چاہیے. پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان پہلے ہی واشنگٹن اور تہران کے درمیان جو ہے وہ بیک چینل اور ثالثی کے رابطے جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے، اور چین بھی پاکستان کی میڈیشن ایفرٹس کا جو ہے معترف رہا ہے. پھر ایک اور اہم پہلو میرے خیال سے یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں وقتی طور پر جو ہے وہ کمی ضرور آئی ہے. جو عالمی حلقے ہیں انہوں نے اس کو عالمی معیشت کے لیے جو ہے وہ انتہائی مثبت قرار دیا ہے، لیکن جو نہ ہو سکا میرے خیال سے اس میں کوئی کانکریٹ بریک تھرو ہمیں نظر نہیں آیا. کوئی سیز فائر کا فریم ورک، نیوکلیئر ایشو یا روڈ میپ یا ٹریڈ کے حوالے سے بھی کوئی بڑی بات چیت ہمیں نظر نہیں آئی. ایک جو واضح ٹریڈ آف جو ہمیں سمجھ میں آیا میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی میں ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ضرور اس طرح سے ابھر کے آئی کہ امریکہ تائیوان کے معاملے کے اوپر زیادہ انٹرجیکٹ اور انٹروین نہیں کرے گا، اور اسی کے تناظر میں خاموشی سے ہی صحیح لیکن چین ایران کے معاملے پر امریکہ کے حوالے سے زیادہ ملیٹریلی کم از کم نہیں بولے گا. صحیح. اچھا، جو آپسی دونوں طرف ہیں معاملات کہ ٹرمپ اپنے بیانات دے رہے تھے، ٹرمپ میڈیا بھی بتا رہا تھا، لیکن چائنا کی طرف سے کوئی بہت واضح قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلے دن بھی دوسرے دن بھی. اس کی کیا وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں دھڑا دھڑ چیزیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ کسی بھی طرح کے کوئی بیانات، کوئی چیز اس طرح واضح نہیں تھی جو دعوے کیے جا رہے تھے ٹرمپ کی طرف سے؟ دیکھیں میرے خیال سے چائنیز سائیڈ نے 2-3 چیزیں کافی زیادہ واضح کی ہیں آپٹکس کے حوالے سے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جو گارڈن واک تھی CCP کے سیکریٹریٹ میں، جو ورچولی دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے، اور چائنیز سسٹم میں اس کو کافی زیادہ ریگارڈ کیا جاتا ہے، وہ بڑی کوریوگراف تھی. تو چینی سائٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑا کوشش تھے کسی بھی ایسے کمٹمنٹ کو پٹ آؤٹ کرنے کو جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پہلے سے بولنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ایک آرمی CEOs کی آرمی کے ساتھ گئے تھے، اس حوالے سے ان کو ٹریڈ کے تناظر میں اتنا کچھ نہیں ملا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے، کیونکہ ابھی اپروول ریٹنگز کا معاملہ ہے، ڈومیسٹک کنزمپشن کا بہت بڑا معاملہ ہے یہاں پر، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز آن کھڑے ہوئے ہیں، ایران کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے، اور انفلیشن امریکہ کے اندر جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکی سائڈ کا یہ بیانات دینا بھی سمجھ میں آتا ہے، اور چین کا ان بیانات کے اوپر ریاکٹ نہ کرنا یا جواب نہ دینا اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے. جی